فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے جہاں ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، وہیں رب تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کا بھی بہترین بندوبست کیا، اور اس رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب نازل فرمائی، اور صرف ان کتب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان آسمانی کتابوں کو صحیح طرح سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ بھی رب تعالیٰ نے جاری کیا، اور انبیاء کے سلسلہ ختم ہونے کے بعد علماء، مشائخ، محدثین، تابعین، تبع تابعین کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری و ساری فرما دیا، جو قیامت تک علماء انشاءاللہ نیکی کا کام، نیکی کا درس دیتے رہیں گے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہیں گے۔ ان علماء کرام نے اور آسمانی شریعتوں کے اندر ہمیں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ چند راستے ہیں جن پہ چل کے ہم رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے خوبصورت طریقے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ انہی انبیاء نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جن پر اگر تم چلو گے، ایسے امور بھی ہیں جن کو اگر تم نے اپنی زندگی میں پیدا کر لیا تو تمہاری آخرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، تباہی اور بربادی آ سکتی ہے۔ آخرت کو برباد کر دینے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل غفلت ہے۔ غافل شخص جب تک اپنی اس غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، صحیح بات یہ ہے کہ وہ آدمی اخروی اعتبار سے تباہی اور بربادی کے راہوں پہ گامزن ہو چکا، اور کوئی اور اس کا نقصان کرے نہ کرے وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے، اور بہت بڑے نقصانات کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت کی علامات کیا ہیں؟ غفلت کس وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے، اور پھر اس کے شرعی طور پر نقصانات، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ سے اس غفلت کو دور کرنا چاہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ یہ 5-6 نکات ہیں، لیکن آج ہم صرف 2 سے 3 نکات پہ بات کریں گے۔ آئندہ جمعے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت اور توفیق بخشی تو بقیہ موضوع کی تکمیل آئندہ جمعے ہوگی انشاءاللہ۔ غفلت کا معنی ہے کہ عدم توجہ کہ شرعی احکامات کو انسان سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن جان بوجھ کے توجہ نہیں کرتا۔ غفلت کا ایک معنی بے توجہی بھی ہے، اور غفلت کا بعض عربی لغت کے علماء نے معنی نظر انداز کرنا بھی کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کا ہی محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ ہم خطبہ جمعہ دیتے بھی ہیں،
سامنے بیٹھ کے سنتے بھی ہیں، دیگر اسلامی کتب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، کئی ایک علماء و مشائخ کی ہم بہتر سے بہترین گفتگو سماعت بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جان بوجھ کے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ ہماری نظر میں اسلام اور اس کے احکامات کی کوئی وقت نہیں رہی۔ ہم اسلامی شعائر اور اسلامی احکام و مسائل کو وہ توجہ دیتے ہی نہیں یا دینا چاہتے ہی نہیں جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہی میں اور آپ ہیں کہ دیگر معاملات کے اندر، دنیاوی امور کے اندر ہم بہت ذمہ دار واقع ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر کسی قسم کی کمی بیشی ہو بھی تو ہم ایک دوسرے کو بڑا کوستے ہیں اور اپنے اندر مزید بہتری لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بڑا عزم اور ارادہ پختہ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ غفلت کی اصطلاحی تعریف بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ متابعۃ النفس علی ما تشتہی، کہ جو انسان کا دل چاہے، جو انسان کا نفس طلب کرے، خواہش کرے، انسان اس کے پیچھے لگ جائے، یہ غفلت ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نسیانہ و اہمالہ والاعراض عنہ، شرعی احکامات کو بلا دینا، پس پشت ڈال دینا اور اس سے اعراض برتنا، یہ غفلت ہے۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ابطال الوقت بالبطالہ، غیر شرعی کاموں کے اندر اور انتہائی اخلاقی طور پر گراوٹ کا جو شکار ہیں اور گرے ہوئے کام ہیں، ان کے اندر اپنا وقت برباد کرنا، یہ غافل آدمی کی علامت ہے۔ غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جب انسان میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، قدم قدم پہ معصیت اور نافرمانی اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور معصیت جب انسان کا وتیرہ بن جائے تو انسان نیکی کے امور کے اندر غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں 3334 نمبر روایت ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ بندہ جب کوئی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اگر گناہ ہونے کے بعد انسان اللہ کے سامنے شرمساری کا مظاہرہ کرے، اس گناہ سے توبہ کر لے اور آئندہ سے اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا مصمم ارادہ کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اس کا دل جو ہے اس نقطے سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ، لیکن اگر انسان ایک گناہ سے دوسرا اور چوتھا اور چھٹا اور 10واں اور 12واں گناہوں کی دلدل میں گرتا چلا جائے تو ہر گناہ کے بعد انسان کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دل اللہ کے ناپسندیدہ ترین دلوں میں سے وہ ران جو ایک قسم اللہ نے بیان کی ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور علماء اور مشائخ نے اور محدثین اعظام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ وہ بدبختی کی علامت ہے اگر کسی آدمی کا دل ران کہ سیاہ ہو جائے،
ایسے لوگوں کو اگر یہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان کو دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کو سمجھ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دل سیاہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی سختی کی وجوہات کیا ہیں؟ بعض سلف یہ کہا کرتے تھے کہ البدن اذا عری رق وكذلك القلب اذا قلت خطاياه اسرعت دمعته۔ جب انسان کی خطائیں کم ہوتی ہیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، انسان کو رب تعالیٰ کے سامنے بہت رونا آتا ہے اور بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان گناہوں کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ رونا چاہے بھی تو رب العالمین کے سامنے رو نہیں پاتا۔ اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا وعظ سن رہے ہوں، کوئی ایسا منظر دیکھ لیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی بات سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہمیں رونا آ بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ علماء نے رونے کی 10 سے 12 اقسام بیان کی ہیں، لیکن ایسا شخص جس کو رونا آ جاتا ہے لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا، انہی حرام کاموں کے اندر دن رات لگا رہتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہی نہیں ہے، برے اعمال کو زندگی سے نکالتا ہی نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ دھوکے باز آدمی کا رونا ہے، یہ مصلح اور مومن آدمی کا رونا نہیں ہے۔ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے جب اس کو رونا آتا ہے پھر وہ اپنے حال پہ نظر دوڑاتا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف کوشش کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ منافق آدمی ہے جو لوگوں کے سامنے ٹسوے کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، دل ندامت پر مجبور بھی کرتا ہے، پچھتاوے بھی ہوتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، اس کے باوجود وہ مجلس برخاست ہوتی ہے اور منافقین کے طرح قرآن میں جیسے ان کی حالت اللہ نے بیان کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ بات بڑے غور سے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، پیارے نبی جب وہ آپ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مجلس ختم ہو جاتی ہے، سارا کچھ وہیں جھاڑ کے مسجد کے ممبروں میں حرام میں اور چٹائیوں پہ گرا کے چلے جاتے ہیں، اور اہل علم سے اور اہل ایمان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے، کس بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ جیسے وہ بے علم اور بے عمل مسجد میں آتے ہیں اور دینی مجالس میں آتے ہیں، ویسے ہی سارا کچھ وہ جھاڑ جوڑ کے خالی دامن لے کے واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ منافقین کی علامت۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح کی عادات بد میرے اور آپ کے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اور بعض جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان للحسنۃ لنورا فی القلب، جو نیک آدمی ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس نیکی کے آثار نورانی طور پر اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتے ہیں، وقوۃ فی البدن، اور نیکی کرنے کی وجہ سے بدن کے اندر جسم میں قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وضیاء فی الوجہ، چہرے پہ روشنی آتی ہے، وسعۃ فی الرزق، اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وسعت اور فراخی اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور نیک آدمی کی نیکی کی وجہ سے رب تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ نیک آدمی سے لوگ محبت کرنا، اس سے ملنا، ان سے سلام لینا، حتیٰ کہ ان کے جوتے اٹھانے میں بھی لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ لَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، جب ایک آدمی دن رات گناہوں میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی معصیت اور نافرمانیاں، قدم قدم پہ اللہ کی بغاوت، ایسے آدمی کے دل جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ وَسَوَادًا فِي الْقَلْبِ وَسَوَادًا فِي الْوَجْهِ، چہرے پہ نحوستیں اور سیاہیاں چھا جاتی ہیں۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسم کے اندر لاغر پن، کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں اللہ کی جانب سے کمی آ جاتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، بجائے اس کے کہ مخلوق اس سے محبت کرے،
بجائے اس کے کہ اس کے پاس بڑا اونچا عہدہ منصب ہے، مال جائیداد ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن مخلوق ایسے بندے سے محبت نہیں کرتی بلکہ اللہ کی جانب سے اسے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب محمد بن واسع بیان کرتے ہیں کہ اربع یمتن القلب، 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل مر جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ الذنب علی الذنب، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا، اللہ سے توبہ نہ کرنا، معافیاں نہ مانگنا۔ وکثرتاً مناقشۃ النساء وحدیثہن، عورتوں کو دیکھتے رہنا، عورتوں سے باتیں کرنا جس آدمی کا وتیرہ بن جائے، اس کی عادات کے اندر شامل ہو جائے، اس آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ چلتا پھرتا نظر تو آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو فراموش کر چکا ہے، اور اصل میں یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ وملاحات الاحمق، اور بعض لوگوں کا یہ وتیرہ بن جاتا ہے کہ ہر احمق کے ساتھ بیٹھنا، مجلس قائم کرنا اور اس سے گپ شپ کرنا وہ اپنی زندگی کا نصب العین اور فرض عین سمجھتے ہیں، حالانکہ انسان کو ایسی مجالس کے اندر شرکت کرنا چاہیے جو دیندار لوگوں کی مجالس ہوں، اہل علم لوگوں کی مجالس ہوں، لیکن ہر احمق کے پاس اور ہر بیوقوف کے ساتھ بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی جہالت کو اپنے قلوب و ذہان کے اندر اتارنا، جب ایک آدمی کا اس طرح کا شیوا بن جائے سمجھ لیں کہ اس آدمی کا دل مردہ ہونے لگ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ مجالسۃ الموتى، جب آدمی مردوں کی مجلس میں بیٹھنے لگ جائے اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وما مجالسۃ الموتى، یہ مردوں کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں؟ ہم نے تو سنا نا کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور گھر سے کھانا چیک کرنے آتی ہیں، تو پوچھا گیا کہ مردوں کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجالسۃ کل غنی مترف وسلطان جائر، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اور اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایسے مالدار لوگ جو دین سے بیزار ہیں، بے دین قسم کے مالدار لوگوں کے پاس جب آدمی اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، اور ظالم حکمرانوں کی مجالس میں جب انسان بیٹھنے میں فخر محسوس کرے اور اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی مردوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور اس کا دل بھی مردہ ہو گیا ہے۔ جب آدمی امیر کبیر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ان کی مجالس میں بیٹھنے میں فخر سمجھتا ہے، اور خاص کر ایسے امیر لوگ جو دین سے بیزار ہیں، جو نہ دین والے ہیں نہ دین والوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، بے دین قسم کے، انسان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ارب پتی آدمی، یہ کروڑ پتی آدمی ہے، میں تو صرف چند ہزاروں میں رہتا ہوں۔ مایوسی، دل کے اندر گھٹن، پریشانی دن بہ دن اپنے آپ کو انسان عذاب کے اندر مبتلا کر لیتا ہے۔ اور جب انسان دیندار لوگوں کی مجالس میں بیٹھتا ہے، اس کو پھر حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ دنیا ایک پانی کا بلبلہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت اور حیثیت ہوتی تو رب تعالیٰ کسی بھی اپنے باغی اور نافرمان کو دنیا کی دولت نہ دیتے۔ اللہ کی نظر میں اہمیت ہے تو دین کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے اپنے مخصوص بندوں کا انتخاب کیا۔ ہر ایرے گہرے کو اللہ دین کی دولت نہیں دیتے، یہ اللہ کے چنیدہ اور منتخب اور پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ غفلت کا دوسرا سبب، جب کسی آدمی کی صحبت بری ہو جائے، اس کے ہم نوالا، ہم پیالہ اور اس کے ہم مجلس اور ہم بیٹھک لوگ جو ہیں وہ برے ہوں، سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی اسلامی احکامات سے غافل ہونے لگ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے فلاں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسلامی احکامات قرآن کی صورت میں، پیارے نبی کے فرامین کی صورت میں میرے پاس آ چکے، میں نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تو ہے ہی انسان کو ذلیل کرنے والا۔ سوچنے کی بات یہ، ان آیات میں رب تعالیٰ نے دوستوں کا ذکر کیا، ایسے دوست جن کی وجہ سے، جن کی دوستی کی وجہ سے آخرت میں انسان کو ندامت اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آخر میں فرمایا کہ شیطان انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایسا دوست جو آپ کو دین کی بات نہیں بتاتا، دین سے دوری کا سبب بنتا ہے، نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ بظاہر انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں من الجنت والناس، کہ جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر بیشتر گھر میں ہی رہتے ہیں، فرض نماز کے لیے یا انتہائی ضروری کام کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں، آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ اکیلے بیٹھ بیٹھ کے بور نہیں ہوتے؟ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بوریت اور وحشت کس بات کی ہو کہ میں گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حیرانگی سے پوچھا کہ آپ اور اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ذخیرے کا علم مجھے عطا کر رکھا ہے، جب بھی گھر میں بیٹھتا ہوں، اکیلا ہوتا ہوں، حدیث کی کتب کھول لیتا ہوں اور اس کا مطالعہ کرنے لگ جاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھتا ہوں، صحابہ کی اقوال اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے بوریت اور وحشت کہاں سے ہوگی؟ ایک ہم ہیں کہ اللہ نے وقت فارغ دے دیا ہے، فوراً سے ڈرامے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں، یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، موبائل سے گیمیں کھیلنے لگ جاتے ہیں، کسی دوست کو بلا لیا، کسی دوست کے پاس خود چل کے چلے گئے، اور یار میں نے کہا فارغ تھے، چلو تھوڑی دیر گپ شپ کرتے ہیں۔ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ نے آپ کو فارغ وقت دے دیا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسرا سبب، ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، وہ گھرانہ جس گھرانے میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خواتین نمازیں پڑھتے ہیں، مرد حضرات وہاں پہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، گھر میں اللہ کی کلام قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، دیگر تسبیحات اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایسا گھرانہ جہاں پہ اللہ کا نام لیوا لوگ نہیں ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ زندہ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں خوشیوں کا گہوارہ ہوتا ہے، اور مردے جہاں پر رہتے ہیں وہاں پہ تاریکی ہوتی، خوف ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے، اور جو دین سے بیزار لوگ ہیں جہالت کی وجہ سے وہاں پہ نوحے ماتم اور بین ہوتے ہیں جہاں میتیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو ایسے گھرانے جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ بھی روتے دھوتے رہتے ہیں، پریشانیاں نہیں جاتی، مصیبتیں گھروں سے نہیں نکلتی، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی۔ کیوں نہیں چھوڑتی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر سے گھروں سے نکال دیا ہے، نہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان تو خود بنا رکھا ہے۔ گھروں کے اندر خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں اور خوشیوں کا ڈیرا تب آئے گا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جناب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الذکر للقلب کالماء للسمک، ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، جب اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، ایسے ہی اگر دل سے ذکر کو نکال دیا جائے تو دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تفقد الحلاوت فی ثلاثت اشیاء، حلاوت لذت 3 چیزوں میں تلاش کیا کرو، فی الصلاۃ والذکر
وقراءۃ القرآن، نماز میں، اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی قرات میں اور تلاوت میں حلاوت اور لذت تلاش کریں۔ اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں فَإِن وَجَدْتُمْ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُقَفَّلْ، اگر تمہیں نماز پڑھتے ہوئے بیزاری ہوتی ہے، کس مصیبت میں پھنس گئے، جلدی جلدی سلام پھیرے، مسجد سے نکلیں، بیزاری ہے، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، پچھلے رمضان میں کوئی ایک آدھا پارا پڑا تھا، اب پھر رمضان آنے کو ہے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں مردہ دل لوگوں میں سے نہ بنائے اور زندہ دل لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دل کو مردہ کر دینے والے اعمال اور جس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ایک سبب کہکہے لگا کے ہنسنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہکہا لگا کے زندگی میں کبھی نہیں ہنسے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں کہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ بہت کم ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں، لیکن ہماری حالت زار کو بیان کیا کہ انتم تضحکون ولا تبکون، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم ہنستے ہی رہتے ہو، رب کے سامنے روتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی کو 5 چیزیں بیان کی، ان میں سے آخر میں آپ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، کثرت سے ہنسنے سے باز آ جاؤ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ جو آدمی بہت ہنستا رہتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجالس چھوڑ دیں جو آپ کو آخرت کے بارے میں آبدیدہ نہیں کرتے، ہنساتے رہتے ہیں، جگت بازی کرتے رہتے ہیں، فضول گپیں ہانکتے رہتے ہیں، ایسی وہ تمام مجالس اور ایسے وہ تمام تعلقات کا بائیکاٹ کر دیں یا ان کی اصلاح کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ سبحان ربک